یعنی پانی پلانے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور تیر مارنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ لہذا اس میں ایک ہی اسلام ہوگا، دو اسلام تو نہیں ہوں گے۔ اب یہ تلاش کرنا ہر مسلمان کا کام ہے کہ اس میں پانی پلانے والے اسلام کا سلسلہ کہاں کہاں ملے گا اور تیر مارنے والے اسلام کا سلسلہ کہاں کہاں ملے گا۔ اس لیے کہ یہ واقعہ کوئی رسول کے 1000 برس بعد یا 1200 برس بعد یا 1400 برس بعد نہیں ہوا ہے جو کوئی یہ کہہ دے کہ بعد کے واقعات کے انفلوئنس میں لوگوں کے کردار اتنے بدل گئے کہ اصلیت کھو گئی۔ یہ واقعہ رسول کی رحلت کے 50 برس کے اندر کا ہے، اور اس واقعے میں رسول کے خاندان کے بہت ہی قریب لوگ انوالو ہیں۔ تو اب یہ سوچنا ہر مسلمان کا اخلاقی فرض ہے کہ ان دونوں اسلاموں کی جو روایتیں آگے بڑھ رہی ہیں اور سلسلے آگے بڑھ رہے ہیں وہ کہاں کہاں تک گئے ہیں، تاکہ اگر ہم میں ذرا بھی انسانیت ہے اور ہمارے اندر خون شرافت کا ایک قطرہ بھی ہے اور ہمارے اندر انسانیت کی ایک رمق بھی ہے، تو ہم اپنا رشتہ پانی پلانے والے اسلام سے جوڑیں، تیر مارنے والے اسلام سے نہ جوڑیں۔ اور اگر کسی کو وہی پسند ہو تو اس کا اپنا فعل ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دونوں وراثتیں جو ہیں یہ کہاں ملیں گی؟ تیر مارنے والے اسلام کی وراثت آپ کو محلوں میں ملے گی، شاہی درباروں میں ملے گی، تخت حکومت کے ساتھ وابستہ ملے گی، تاج شاہی کے ساتھ وابستہ ملے گی، اور پانی پلانے والے اسلام کی وراثت آپ کو اللہ والوں میں ملے گی، مسجدوں میں ملے گی، مجلسوں میں ملے گی، امام باڑوں میں ملے گی، نام حسین کے ساتھ ملے گی، ماتم و عزاداری کے ساتھ ملے گی۔ یہ دو سلسلے ہیں جو چل رہے ہیں، ایک حکومت والا اسلام ہے اور ایک اللہ والا اسلام ہے۔ حکومت والے اسلام کی اور اللہ والے اسلام کی بالکل سیدھی اور سادی پہچان جو ہر آدمی کے بس میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا جائے کہ جہاں جہاں جبر ملے، جہاں جہاں تشدد ملے، جہاں جہاں وائلنس ملے، جہاں جہاں مذہب کے نام پر زبردستی اور زیادتی ملے، وہ جبر والا اسلام ہے جو حکومت سے متعلق ہے، اور جہاں جہاں آپ کو ٹالرنس ملے، برداشت ملے، عفو درگزر ملے، معافی ملے، دشمنوں کو معاف کر دینا ملے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ملے، وہاں وہاں لا اکراہ فی الدین والے اسلام اور اللہ والے اسلام کی وراثت۔ عزیزان گرامی، یہ ایک سلسلہ ہے جو ادھر بھی ملے گا اور ادھر بھی ملے گا۔ اب اس کے بعد
میرے دوستو، تاریخ آگے بڑھتی ہے، اور اس آگے بڑھتی ہوئی تاریخ میں آپ سب کی توجہ، آپ سب جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ان سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر ذرا غور کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک تصویر پیش کر رہا ہوں۔ کل میں نے 2 تصویریں پیش کی آپ کے سامنے، آج میں آپ کے سامنے ایک تیسری تصویر پیش کر رہا ہوں، اور یہ تیسری تصویر جو ہے یہ پورے 1400 برس کے اسلامی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ پوری 1400 برس کی تاریخ کا نچوڑ ہے جو میں نے ایک تصویر میں لا کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے کہ آج اسلام ایک مظلوم انسان کی حیثیت سے ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، میں مسلمانوں کی غیرت قومی کو اپیل کرتا ہوں کہ کیا وہ اسلام کی مدد کو نہ پہنچیں گے؟ سر سے پیر تک اعتراضات کی بوچھار، اسلامی ٹیررزم، شک کی نظر سے ہر ایک دیکھ رہا ہے کہیں یہ قاتل تو نہیں، کہیں یہ ظالم تو نہیں، کہیں یہ دہشت گرد تو نہیں، کہیں یہ ایسے تو نہیں، کہیں یہ ویسے تو نہیں، اور ہم آپ صفائیاں دیتے گھوم رہے ہیں کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ تو اس وقت اسلام اس طرح کھڑا ہے کہ سر سے پیر تک جیسے کسی کے کپڑوں پر دھبے لگے ہوں۔ جو کپڑے پہنے ہو اس کے سفید لباس کے اوپر ادھر 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 یہاں سے وہاں تک دھبے لگے ہیں، یہ کھڑا ہے بیچ میں اور کہہ رہے ہیں یہ اسلام ہے۔ دنیا والے مسلمان نہیں، غیر انگلیاں اٹھا اٹھا کہہ رہے ہیں یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اس کے ایک طرف کچھ لوگ کھڑے ہیں، مثال کے طور پر دہنی طرف کچھ لوگ کھڑے ہیں جو سر سے پیر تک خون میں نہائے میں ہیں۔ ان کے سر سے بھی خون بہ رہا ہے، ان کے ہاتھوں سے بھی خون بہ رہا ہے، ان کے سینے سے بھی خون بہ رہا ہے، ان کے پیروں سے بھی خون بہ رہا ہے، سر سے پیر تک لہو لہان کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جواب ملا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، یہ بڑے سخی لوگ ہیں، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے کردار میں کوئی برائی نہیں ہے، ان کی سیرت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ تم لوگ ان کے دوست معلوم ہوتے ہو، ان کے دشمن کون لوگ ہیں؟ ان کا وہ لوگ ان کے دشمن ہیں۔ ہم نے دشمنوں سے جا کے پوچھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے ان کے جھگڑے ضرور ہیں مگر ان کے کردار پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی سیرت پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ہمیشہ بات سچی کرتے ہیں، یہ ہمیشہ وعدہ وفا کرتے ہیں، ان کے کیریکٹر کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ یہ کھڑے ہیں اسلام کے ایک طرف، اسلام کے دوسری طرف کچھ لوگ کھڑے ہیں رائل ڈریس
بہترین لباس، بہترین کپڑے، جگمگاتے ہوئے تاج، زبردست جواہرات، قیمتی سے قیمتی، عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر جو لباس ہو سکتے ہیں وہ ان کے جسم پر اور ان کے چہرے، بڑے عیش و عشرت میں جو لوگ پلتے ہیں ان کے جیسے چہرے ہوتے ہیں ویسے چہرے. کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو دشمنوں کی بات تو جانے دیجئے، ان کے دوستوں نے بھی کہا کہ دوست تو ہیں ہمارے مگر یہ اچھے کردار کے لوگ نہیں ہیں، ان کی سیرت اچھی نہیں ہے، ان کا کردار اچھا نہیں ہے، ان کا چال چلن اچھا نہیں ہے، ان کے طور طریقے اچھے نہیں ہیں. یہ بات کہہ کے پلٹ جاتے ہیں، یہ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، ان کی یہاں اپنے فائدے کی بات رہتی ہے. یہ زیادہ اس ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں. ان کو آپ اس لباس میں اور ان کپڑوں میں دیکھ کے بہت وہ نہ ہو جائیے گا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. کچھ وجہ ہیں، ہم ان کے دوست ضرور ہیں مگر ہم ان کی طرف سے، ان کے کردار اور ان کے چال چلن کی طرف سے مطمئن نہیں ہیں. اس تصویر کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے. یہ ہے اسلام کی 1400 برس کی تاریخ. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اس تصویر کو ذہن میں رکھیے. جہاں جہاں لوگ میری صورت دیکھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں تو آ گئی ہوگی تصویر، لیکن آواز جو سن رہے ہیں وہ بھی آواز کی مدد سے اپنے ذہن میں تصویر بنا چکے ہوں گے کہ بیچ میں اسلام کھڑا ہے جس کے لباس کے اوپر دھبے پڑے ہیں، دوسری طرف کچھ لوگ کھڑے ہیں، ایک طرف جو سر سے پیر تک خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، دوسری طرف لوگ کھڑے ہیں جو بڑے خوبصورت اور رائل ڈریس میں ہیں. بس یہی تصویر 1400 برس کا اسلام ہے. اب سنیے کہ جو لہو لوہان کیریکٹر ہیں یہ کون ہیں اور یہ جو شاہی ڈریس میں ہیں یہ کون ہیں. یہ دونوں کون ہیں اس کو سنیے. یہ جو لہو لوہان کیریکٹر ہیں یہ وہ ہیں کہ یہ اسلام کے پہلو میں کھڑے تھے. جب بھی کسی نے اسلام پر خنجر مارا یہ سامنے آ گئے، خنجر ان کے لگ گیا، اسلام بچ گیا. خنجر ان کے لگ گیا، اسلام بچ گیا. اس لیے یہ سر سے پیر تک بے گناہ ہونے کے باوجود بھی لہو لوہان ہو گئے. اور یہ جو رائل ڈریس میں کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں کہ جب بھی ان کے کیریکٹر کا کوئی دھبا ان پر آنے لگا یہ اسلام کے پیچھے چھپ گئے. یہ بچ گئے، داغ اسلام پہ آ گیا. تو اسلام کا سفید لباس اللہ کے یہاں آج بھی ویسے ہی بے داغ ہے جیسے روز اول تھا. تم ان دھبوں کو اسلام کے دامن کا دھبا نہ سمجھنا، یہ مسلمانوں کے کیریکٹر کے دھبے ہیں جو دامن اسلام